کہ صبح سویرے اس کے ہاتھ کے اندر آ جائے تو یہ مطمئن ہو جائے کہ آج مجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے چل رہا ہوں، میرے اللہ نے مجھے روزی پہنچا دی ہے۔ سمجھ میں آئے بات؟ تو مقصد تو یہ تھا کہ عید کے دن اس کے ذہن میں کمانے کا ٹینشن نہ رہے کہ مجھے آج کی روزی کا کیا ہوگا، یہ مسئلہ حل کرنا تھا، اور یہ مسئلہ اسی سے حل ہو سکتا تھا کہ آپ عید کے پہلے اس کو صدقۃ الفطر پہنچا دو۔ اسی لیے صحابہ کا تو معمول یہ تھا کہ 1-2 دن پہلے، عید کے 2-3 دن پہلے صدقۃ الفطر پہنچا دیا کرتے تھے تاکہ وہ مطمئن ہو جائے کہ عید کا ٹینشن گیا۔ لیکن آپ بہت پہلے دے دو گے، رمضان کے پہلے روزے پر دے دو گے تو ادا تو ہو جائے گا، لیکن جو شریعت کا مقصد ہے عید کے آنے سے پہلے وپر آ جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بھائی اب 5 دن باقی ہے، 4 یا 5 دن، تو ہم اپنے صدقۃ الفطر کا نظام بنائے۔ سب سے پہلا مستحق اگر اس کے اندر کوئی ہے تو فرمایا تمہارے بھائی اور بہن اگر محتاج ہے تو سب سے پہلا ان کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ یہ سب سے پہلا حق ہے۔ دوسرا حق کس کا ہے؟ تو کہ دوسرا حق اس کا ہے کہ تمہارے بھائی بہنوں کی اولاد میں سے اگر کوئی محتاج ہے تو اس کا ہے۔ تیسرا حق اگر تمہارے چچا یا تمہاری پھوپھی کوئی محتاج ہے تو اس کا ہے۔ چوتھا فرمایا تمہارے ماموں یا تمہارے خالو کوئی محتاج ہے تو اس کا ہے۔ پانچواں تمہارے پڑوسیوں کا ہے۔ چھٹا تمہارے محلے کا ہے۔ ساتواں تمہارے شہر والوں کا ہے۔ یہ صدقۃ الفطر ہے تاکہ تم آپ خوشی منا رہے ہو، تمہاری خوشی میں تمہارا خاندان، تمہارا پریوار، تمہارے متعلقین، تمہارے پڑوسیوں، تمہارے محلے والے، تمہارے شہر والے تمہاری خوشی میں شریک ہو۔ لیکن افسوس ہے آج مسلمانوں پر کہ صدقۃ الفطر کی بات آ رہی ہے تو تلاش کرنے کون جائے؟ آیا مدرسے کے اندر رشید پڑھا دی، کہاں پڑھائی؟ حق ادا ہو گیا رشتہ داروں کا، حق ادا ہو گیا اہل محلے کا، حق ادا ہو گیا پڑوسیوں کا۔ جو حق جن کا تھا اسے نہیں پہنچایا، پہنچا دیا کہیں دوسرے ملک میں بھیج دیا صدقۃ الفطر۔ کیا مچا رکھی ہے، کیا مچائی ہے؟ یہ تعلیم اسلام کے خلاف ہے۔ تو جو جس کا حق ہے اس کو وہ حق کیا کیا جائے بھائی؟ دیا جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، دیکھیں جو نصاب کے مالک ہے وہ بھی، جو نصاب کے مالک نہیں ہے وہ بھی، کیونکہ یہ رقم کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ جو نکالنے کے اندر بوجھ پڑے، ہر ایک کو نکالنی چاہیے۔ تلاش کرو، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عید خوشی کا موقع ہے، آپ بے فکر نہ ہو، آپ اپنے گھر پر خوشی منا رہے ہو۔ بہت سارے غریب ایسے ہیں کہ جن کے گھروں پر، جن کے بچوں کے کپڑے ابھی خریدے نہیں گئے ہیں، وہ بے چین ہے، وہ بے قرار ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، تلاش کرو ان غریبوں کو، ان مسکینوں کو، اپنے پڑوس میں دیکھو، اپنے محلوں میں دیکھو، اپنے شہر میں دیکھو، تلاش کر 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 ان کے عید کے دن ان کے چہروں پر خوشی لاؤ۔ آپ کسی کے چہرے پر خوشی لاؤ گے، اللہ آپ کے چہروں پر انشاءاللہ خوشی لائے گا۔